بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اس کے بارے میں حدیث میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اوقات کی تعیین کی گئی ہو، لیکن مختلف روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دن میں 3 اوقات ایسے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ پہلا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا جو تھا وہ ضحیٰ کی نماز کے بعد تھا، یعنی سورج نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرماتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کھانے کا معمول تھا جس کو آپ ناشتے کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لاتے تو دریافت فرماتے حل عندک طعام، کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، اور جب ہم عرض کیا کرتے کہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی صائم، کہ پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ صبح ہی کا وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کے لیے نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت فرما لیتے کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یہ پہلا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا تناول فرما لیا کرتے۔ دوسرا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا قیلولے سے پہلے تھا۔ دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنی رضائی خالہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آرام فرماتے، اور کبھی ان کی بہن حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے، اور حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کے لیے پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوپہر کو کچھ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے، اور تیسرا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا تھا وہ نماز مغرب کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے تھا۔ مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کھانا تناول فرما لیا کرتے، اور یہی صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی کھانے سے فارغ ہو جایا کرتے اور عشاء کے بعد پھر آرام کی تیاری کرتے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں دن میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانا ثابت ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہی ان 3 اوقات کا کھانا تناول فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو منتخب کیا تھا، اور فقر کی حالت میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی روزانہ ہی 3 وقت کھانا کھائے۔ بعض روایات میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل بیت میں عام طور پر 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا، اور ان میں سے بھی 1 وقت کے کھانے میں کھجوریں ہی ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عام طور پر 2 وقت کھانا رائج تھا، اور اس میں بھی 1 وقت میں کھانے میں صرف کھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ تو ان روایات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اول تو کھانے پر توجہ مرکوز نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا انسانی ضروریات میں سے ہے، اسے ضرورت ہی کے درجے میں رکھا جائے، اسے اپنی ترجیح نہ بنایا جائے، بلکہ ترجیح عبادات کو ہونی چاہیے۔ کھانا
جسم اور روح کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اور جو مل جائے صبر شکر کر کے کھا لینا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے ہاں جو کھانے کی ترتیب ہے کہ عام طور پر 12-1 بجے لوگ اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا عصر کے بعد جا کر کھاتے ہیں، عشاء کا کھانا، شام کا کھانا رات کو دیر سے 10-11 بجے کھایا جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب فطرت کے بھی خلاف ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ناشتہ اشراق کے بعد نوافل پڑھ کر کھانے کی ترتیب ہو، اور رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے آدمی کھا کر فارغ ہو جائے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بھی اتباع ہے، اور یہی انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔